نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہے، یعنی کہ پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں اور ان پر کیسے عمل کیا جائے اور وہ کیسے ادا کرنے ہیں۔ آج کے عنوان میں ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم جارہ، اسے چاہیے، بلکہ یہ فرض ہے، یہ امر کا صیغہ ہے اور یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ احترام کرو۔ فلیکرم جارہ، تو وہ احترام کرے جارہ، اپنے پڑوسی کا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب حضرت جبریل امین آتے ہیں تو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید فرماتے کہ مجھے یہ گمان ہوتا کہ شاید ان کو وراثت میں بھی حصہ ملے، یعنی کہ اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی یہی فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتاتے تو ہمیں یہ گمان ہوتا کہ شاید ان کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا، اتنے زیادہ ان کے حقوق ہیں۔ اب ان کی اگر عام مثال دی جائے تو آج کل جو عام معاشرے میں جو ہو رہا ہے وہ اس طرح جو فرمان تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بتایا ہمیں طریقہ، اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اب اگر ساتھ والے گھر میں شادی بیاہ ہے تو ساری رات گانا بجانا، اونچی آوازیں، پٹاخے پھوڑنا اور ساتھ والے کو پریشان کرنا کہ مجال ہے، ہمارے گھر میں خوشی ہے اور تو سو جائے۔ اپنی خوشی کی وجہ سے کسی کو اذیت دینا، کسی کو خوشی کو برباد کرنا، یہ پڑوسیوں کے حقوق نہیں ہیں۔ تو خدا را ایسی چیزوں سے گریز کیا کریں۔ اور آج کل تو فلیٹ کا دور ہے، پہلے گھر تھے، پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام جب ان کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم آ جاتا تو وہ بھی ان کے اخلاق سے امپریس، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، اور آج مسلمان پڑوسی ہی مسلمان سے تنگ ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ صرف ایک لمحہ فکریہ جو ہے وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آج کل تو فلیٹ کا دور ہے اور سال ہر سال گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ آپ نے رابطہ ہی نہیں رکھا۔ بس ایک دفعہ لفٹ میں ملاقات ہوئی، یار آپ کہاں پر؟ میں تو آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں، آپ کے ساتھ پتہ ہی نہیں ہے کسی کے حال کے بارے میں کہ ہمارے پڑوس میں کون رہ رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو سب سے پہلے کون ریئیکٹ کر سکتا ہے؟ وہ ہے آپ کا پڑوسی۔ آپ کا پڑوسی جو ہے سب سے پہلے ریئیکٹ کرتا ہے۔ کسی کو ہسپتال پہنچانا ہے تو وہ آپ کے گھر میں اگر آپ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے تو وہ اس کو ہسپتال تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ کا اس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے تو کس طرح آپ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں گے؟ تو خدا را میں آپ سے یہ تاکید کرتا ہوں، میری درخواست ہے آپ سے کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں آپ پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ اب آج کل جو ہے وہ تو آپ کے دروازے کے باہر ہی آ جاتے ہیں، پیزا برگر والے جو آپ کو بروڈ کر کے دیتے ہیں، اور ساتھ والا جو پڑوسی ہے غریب ہے، اس کے بچے دیکھ رہے ہیں اور وہ جا کے کہتے ہیں کہ بابا جان وہ ساتھ والے جو پڑوسی ہیں وہ یہ چیزیں لے کر آئے ہیں، آپ نے ہمیں کیوں نہیں لا کے دی؟ تو اس وقت سوچو اس غریب پڑوسی کے دل پر کیا بیتے گی۔ خدا را ان کو بھی لا کر دیں، جو چیز آپ کھا رہے ہیں ان کو لا، اگر آپ نہیں لا کے دے سکتے تو ایسی چیزوں سے گریز کیا جائے یا ایسا کوئی ہیلا کریں جن سے ان کو معلوم نہ پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو چیز تم خود اپنی ذات کے لیے خریدو تمہیں چاہیے کہ وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے بھی خریدو۔ تم پر
تمہاری جان سے زیادہ تمہارے پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ تو خدا را اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کریں اور ان کے ساتھ ہر قسم کے دکھ اور درد میں شریک ہوں، کیونکہ رشتہ دار جو ہیں ان کے علاوہ بھی اور معاملات بھی ہیں، اور بھی افراد ہیں جن کے آپ پر حقوق ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔